اپنے ہم خیال لوگوں کو جمع کریں، ان کے سامنے بات رکھیں اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اس بل کے حوالے سے، تو ہو سکتا ہے کہ سب لوگ مل کے اور اس بل کے راستے میں کوئی بند باندھنے میں کامیاب ہو جائیں، یا آئندہ جو بل آنے والے ہیں جو ابھی تک بلوں میں ہیں تو ان کے لیے کچھ کر سکیں۔ تو انہوں نے کہا کہاں کریں، کیسے کریں، لوگ تو اکٹھے ہی نہیں ہوتے۔ تو میں نے کہا آپ کوشش کریں جتنے اکٹھے ہو جائیں ان کے سامنے تو اپنا مدعا بیان کریں۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں، آپ اس ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ سود کی ایک پٹیشن فیڈرل شریعت کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ میں ہے، اور عرصہ دراز سے ہے، اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو کے دے رہا۔ یہاں تک کہ جب کچھ کام آگے بڑھنے لگا اور گورنمنٹ کو محسوس ہوا کہ اس پر شاید ججز کوئی فیصلہ نہ دے دیں، تو انہوں نے عدالت کی صورتحال کو تبدیل کیا، اور اس کے بعد ایک نیا سوال ججوں کو تھما دیا، وہ یہ کہ آپ پہلے اس پر بحث کرائیں کہ سود کی تعریف کیا ہے۔ یعنی وہ جو پہلے ہم 50 سال تعریف کرتے چلے آ رہے تھے، جس پر اس وقت کی فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا تھا، جس کو سپریم کورٹ نے اون کیا تھا، جس کے بعد بینکوں کو یہ پابند کیا گیا تھا کہ وہ 20 سال کے اندر اندر، ویسے تو انہوں نے کہا تھا 10 سال میں، انہوں نے یو بی ایل کھڑا ہو گیا جا کے عدالت میں، اس نے کہا 10 سال میں نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا چلو 20 سال میں، 20 سال میں اپنا نظام تبدیل کر لیں۔ تو وہ پٹیشن اب تک پھر چل رہی ہے، اس کا کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ کیا کوئی کانسٹیٹیوشنل پٹیشن دائر کرنے سے فوراً فیصلہ آ جائے گا؟ یہ تو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی بات ہے۔ انتظار کرتے رہو، پٹیشن دائر کر دی ہے بس ٹھیک ہے، اور آئے گی جب اس کا کون آنے دے گا فیصلہ؟ جنہوں نے یہ سب کچھ کرنا ہے آپ کے ساتھ، وہ عدالتوں سے ایسے فیصلے آنے دیتے ہیں۔ کیوں نہیں آ گیا سود کا فیصلہ؟ کیوں اب تک نہیں آیا؟ کیوں پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے؟ اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ عدالتوں کی ہیئت ترکیبی اور فیصلہ سازی کے جو نظام ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں ایک ساتھی نے تجویز دی کہ اسلامی فیڈرل شریعت کورٹ میں پٹیشن کرنی چاہیے۔ اب میں فیڈرل شریعت کورٹ کی بات آپ سے عرض کروں کہ درمیان میں ایک جج صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، تو فیڈرل شریعت کورٹ کو جسٹس فدا محمد کی جگہ کسی کو جج بنانا تھا، تو انہوں نے مختلف لوگوں کو ٹیسٹ کیا، ان میں مفتی منیب الرحمن صاحب بھی تھے، ان کو بھی انہوں نے ٹیسٹ کیا اور ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور ان سے کہا کہ اگر ہماری یہ باتیں آپ پیش نظر رکھیں تو ہم آپ کو فیڈرل شریعت کورٹ میں بطور جج اپائنٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ میں نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر یہی صورتحال میرے ساتھ پیش آئی، مجھے اسلام آباد بلایا گیا، میرا انٹرویو ہوا، اور مجھے بھی لا منسٹری میں یہ کہا گیا کہ یہ جو سود والا مسئلہ ہے اس کو آپ نے نہیں چھیڑنا، یہ جیسے چل رہا ہے اس کو ایسے لنگر آن کرتے رہنا ہے، آپ کو ہم فیڈرل شریعت کورٹ میں جسٹس فدا کی جگہ پر بٹھاتے ہیں۔ میں نے کہا جناب مجھے سوچنے کا، غور کرنے کا موقع دیں کہ اتنی بڑی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو نہیں چھیڑنا، اس سے کیا مراد ہے؟ کہنے کہ بس آپ سمجھیں۔ تو میں نے کہا اگر اس سے سمجھیں سے مراد یہ کہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ سود حرام ہے اور عدالت یہ فیصلے دیتی ہے کہ اس کو تسلیم کرتے ہوئے سود کی حرمت کو، سودی نظام کو بیک کیا جائے، ریپیل کیا جائے، تو میں نے کہا یہ تو پھر فیڈرل شریعت کورٹ میں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی تنخواہ لینے کے بیٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ میں روزی ویسے ہی دے رہا ہے۔ ایک ہمارے تیسرے دوست بھی ہیں عالم دین، ان کے ساتھ بھی یہی ہوا اور ان کو بھی انٹرویو کیا گیا۔ اب آپ دیکھیے ہیئت ترکیبی کیا ہے فیڈرل شریعت کورٹ کی، اس کے اندر جو ہیں وہ 4 جج جو ہیں وہ ہائی کورٹس کے ریٹائرڈ جسٹس ہوتے ہیں یا حاضر سروس کوئی ہوتے ہیں، اور 3 علماء کرام ہوتے ہیں، 7 ہو گئے۔ اب ڈرافٹر کتنا ماہر تھا اس کی ڈرافٹنگ کرتے ہوئے فیڈرل شریعت کورٹ کے قواعد و ضوابط کی، تو اس نے اس میں لکھا اور وہی منظور ہوا کہ 4 جو ہیں وہ جج ہوں گے ہائی کورٹوں کے اور 3 ہوں گے علماء جج، اور فیصلہ جو ہے وہ میجورٹی کی بنیاد پہ ہوگا۔
یعنی اگر تینوں عالم بھی مل کے ایک چیز کو ناجائز کہہ دیں تو وہ جو 4 ادھر بیٹھے ہوئے ہیں میجورٹی تو ان کے پاس ہے، تو فیڈرل شریعت کورٹ کبھی کوئی ایسا فیصلہ کر ہی نہیں پائے گی۔ جو آپ چاہتے ہیں کہ وہاں ہم لے جائیں پٹیشن اور اس کا فیصلہ آ جائے، تو فیصلے کی قوت تو ان 4 کے پاس رکھی ہوئی ہے، اس کے بنیادی جو اس کے ہیں وہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ یہی حال اسلامی نظریاتی کونسل کا ہے۔ ابھی کچھ دوستوں نے یہ کہا کہ یہ قانون جو ہے وہ قادیانیوں نے وہاں سے بنا کے بھیجا، کسی نے کہا کہ امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ سے آیا ہے، کسی نے کہا فلاں کمیٹی نے، کسی نے کہا شیری مزاری نے، کسی نے کہا کہ وہ آغا خان ہاسپٹل کے اندر بیٹھ کے اس کو تیار کیا گیا۔ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ سب سے پہلے کسی اسمبلی پہ کب آیا تھا؟ کب آیا تھا یہ؟ جی؟ یہ سب سے پہلے پاکستان کی کس اسمبلی میں کب آیا تھا؟ یہ کوئی آج کل پرسوں کی بات تھوڑی ہے کہ ہم اندازہ لگائیں امریکہ سے آیا یا برطانیہ سے آیا۔ یہ آیا تو بلا شبہ اس کمیٹی سے ہے جو ریلیجیس کمیٹی ہے اقوام متحدہ کی، جو ان چیزوں کو دیکھتی ہے اور جو بنیادی حقوق کی علمبردار ہے۔ لیکن یہ 2015 میں سب سے پہلے یہ پنجاب اسمبلی میں پیش ہوا تھا۔ اس وقت حکومت کس کی تھی؟ جی؟ پچھلی حکومت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پچھلے دور سے چلا آ رہا تھا۔ 2015 میں جب پیش ہوا یہ، تو اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے یہ کہا کہ اس کو ٹالنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اس کو پاس تو کر نہیں سکتے، عوام کا رد عمل ہوگا۔ انہوں نے اسے اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیج دیا۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیجا جانا چاہیے، تو وہ لا علم ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں اسے 2015 میں بھیجا گیا اور میں اس وقت کونسل کا ممبر تھا، اور اس بل کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک سطر کو کونسل کے تمام اراکین نے پڑھا اور اس پر ایسے جیسے ہم بیٹھے ہوئے باقاعدہ گفت و شنود کی ایک ایک شق پر۔ اور یہ میرے پاس جو رکھا ہوا ہے نا ریکارڈ، اس میں ایک طرف یہ بل کی شقیں، دوسری طرف کونسل کے اراکین کے جو اس کے اندر رائے ہیں وہ ہیں، اور ان کو کونسل کی رائے کے طور پر خلاصہ کر کے لکھا گیا ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو کافی عرصے سے 2015 سے یہ بل آیا ہوا تھا۔ اب کونسل نے کیا کیا کہ اس کی تمام شقوں پر غور و خوض کرنے کے بعد متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اس بل کو یکسر مسترد کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اسلام کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف، اس کو مسترد کر کے واپس بھیج دیا۔ اب وہاں سے ایک ایڈوائس آئی تھی، یہ باتیں ذرا اندر کی ہوتی ہیں، ایک ایڈوائس آئی تھی جب یہ جا رہا تھا، کیونکہ اخبار میں خبر چھپتی تھی آج کیا ہوا آج کیا ہوا، روز وہ آتے تھے اخباری نمائندے پوچھنے کے لیے کونسل نے آج کیا کیا اس بل پر۔ تو اب جب یہ طے ہو گیا کہ اس کو واپس بھیجنا ہے، مسترد کرنا ہے، تو یہ خبر بھی کہیں نکلی، تو ایک ایڈوائز آئی پنجاب اسمبلی سے، انہوں نے کہا خدا کے لیے اس کو 1-2 سال کسی طرح اور چلا لو اپنے پاس، تاکہ ہماری اس سے جان چھوٹی رہے۔ لیکن کونسل کا کام یہ ہے کہ اس کا ایک ٹائم فریم ہے کہ اتنے عرصے کے اندر اندر اس کے پاس جو سوال جس اسمبلی سے آئے اس کا جواب اس نے دینا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اس کا جواب دے دیا، پنجاب اسمبلی کو بھجوا دیا انہوں نے، اور یہ کہا کہ اس کو ہم بلا وجہ تاخیر کا شکار نہیں کر سکتے۔ البتہ ایک ٹیکنیکل بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اس کے آخر میں لکھ دیا ہے کہ اگر حکومت چاہے تو ہم خواتین کے حقوق سے متعلق ایک اچھا بل ڈیزائن کر کے کونسل کی طرف سے آپ کو پیش کر سکتے ہیں، آپ اس کو پاس کر کے نافذ کر دیں۔ تو یہ ایک راستہ تھا کہ اس نئے بل کی تیاری میں پھر کچھ ٹائم نکل جائے گا اور کونسل نیا بل بنا کے دے بھی دے گی۔ اب اسی اثنا میں یہ قومی اسمبلی میں چلا گیا، یہ پہلی دفعہ نہیں آیا ابھی، یہ اسی اثنا میں قومی اسمبلی میں چلا گیا۔
جب قومی اسمبلی میں گیا تو قومی اسمبلی نے پھر اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا. اسلامی نظریاتی کونسل تو اس کا پہلے ہی جائزہ لے چکی تھی. یہ سیم بل تھا, صرف جہاں جہاں صوبائی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی لکھا ہوا ہے وہاں وہاں قومی لکھا ہوا تھا. تو اس کو دوبارہ سے ری پروڈیوس کر کے جو اسلامی نظریاتی کونسل کا شعبہ ریسرچ ہے اس نے پھر میٹنگ میں پیش کیا اور تمام ممبران نے ایک بار پھر اس کو مسترد کیا اور قومی اسمبلی کو واپس کر. اب بات یہ ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی حیثیت کیا ہے. کبھی کبھی ہم لوگ بولتے ہیں اس کے خلاف بھی. اس کی حیثیت کیا ہے پہلے یہ پتہ کرنا چاہیے. کیا اسلامی نظریاتی کونسل کوئی کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے کہ جو قانون وہ بنائے گا وہ لازمی عمل درآمد ہوگا اس پر؟ نہیں. اسلامی نظریاتی کونسل کی حیثیت ایک مفتی کی ہے, مفتی کی, دارالافتاء کی. اب بہت سارے مفتیان کرام یہاں موجود ہیں. آپ کے پاس ایک فتویٰ آئے کہ جناب آپ بتائیں کہ اس معاملے میں بچیوں کو زمین کتنی ملنی چاہیے اور بچوں کو کتنی ملنی چاہیے, تو آپ تو میراث کے قاعدے ضابطے کے مطابق حصے تقسیم کر کے بتا دیں گے. اب وہ آپ سے فتویٰ لے جائیں اور پھر آپ کے پاس آئیں تھوڑے عرصے کے بعد کہیں جی آپ نے فتویٰ دیا تھا مگر اس فتوے پر تو عمل نہیں کر رہے ہمارے رشتہ دار. تو کیا مفتی صاحب کا کام ڈنڈا لے کے عمل کرانا بھی ہے یہ؟ تو کونسل کا کام بھی عمل کرانا نہیں ہے. کونسل کا کام بھی ہے, اس کے قواعد و ضوابط نہیں پڑھے نا, اس میں لکھا ہوا ہے. کونسل اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ شرعی مسائل میں کسی بھی اسمبلی کو, وزیر اعلیٰ کو, وزیر اعظم کو, صدر کو یا سرکاری ادارے کو یا کسی منسٹری کو کسی بھی مذہبی معاملے میں رہنمائی درکار ہو تو وہ کونسل میں بھیجے. اس میں تمام مسالک کے لوگ موجود ہیں. جو رائے وہاں سے آئے گی سمجھا جائے گا کہ یہ متفقہ رائے ہے. اب رائے پہ کوئی عمل کرے یا نہ کرے یہ اس کے کونسل کے دائرہ اختیار سے باہر کی بات ہے. اچھا, جیسے میں نے فیڈرل شریعت کورٹ کی آپ کو بات بتائی, اس کی بھی آپ کو بات بتا دوں کونسل کی. ابھی کسی نے کہا تھا کہ کونسل کا ڈیٹا نہیں ہے. کونسل کا ڈیٹا جو ہے اگر یہاں سے رکھنا شروع کریں وہ آخری میز تک جائے گا اور ختم نہیں ہوگا. مجلد چھپا ہوا ہے, پہلے اس پر لکھا ہوا تھا اونلی فار ممبرس, تو وہ باہر نہیں آ سکتا تھا, صرف ممبرس کو اس کی کاپی ایشو ہوتی تھی. محمد خان شیرانی صاحب جو کونسل کے چیئرمین ہوئے تو انہوں نے کہا یہ اونلی فار ممبرس کیوں ہو, اس کو عام کرنا چاہیے. یہ کونسل کے لوگوں نے اتنے سال لگا کے کام کیا ہے. لوگ سوچتے ہوں گے یہ کونسل کیا کرتی ہے, مفت میں تنخواہیں لیتے ہیں, کام دھیلے کا نہیں کرتے. یہ پبلک کے سامنے جائے گا تو پتہ چلے گا کہ کونسل نے اتنے عرصے میں کیا کیا ہے. تو انہوں نے وہ جو سب پہ لکھا ہوا تھا اونلی فار ممبر اس کو مٹا دیا. مٹا کے وہ سب رپورٹس انہوں نے چھپوا دیں اور بائنڈ کروائیں, اور ایک ایک رپورٹ اس کی 500 صفحے کی بھی ہے, 400 صفحے کی بھی ہے, 250 صفحے کی بھی ہے. اور وہ ساری رپورٹس شروع سے اول تک چھپوا کے, اس سے پہلے کہ کوئی پابندی لگ جاتی کہ یہ سرکاری ڈاکومنٹ تھا آپ نے کیوں کیا, کیونکہ شکایت کرنے والے بھی بیچ میں ہوتے ہیں, انہوں نے پہلے سب سے تمام مدارس کو اس کا ایک ایک نسخہ بھیجا, یہاں سے لے کے وہ وہاں تک لمبا, اگر میز پہ رکھیں تو کارٹن بھرے بھرے 10 کارٹن میں وہ پورا آ رہا تھا. پھر انہوں نے تمام لا ڈپارٹمنٹس کو بھیجا, ججز کو بھیجا, عدالتوں میں بھیجا, ہر جگہ اس ریکارڈ کو انہوں نے پھیلایا, کونسل کے خرچ پہ چھپوا کے. میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا کام کیا انہوں نے, تاکہ پتہ چلے کہ کونسل نے کوئی کام کیا. تو وہ ریکارڈ اب بھی کونسل کو اس میں موجود ہے, اور جب کبھی ضرورت پیش آتی ہے تو سب سے پہلے اسی میں جاتے ہیں واپس اور دیکھتے ہیں. میں اس سے آگے کی بات کرتا, فرض کیجئے زیرو ریکارڈ ہے, ڈیٹا ہے ہی نہیں ہمارے پاس. المجلس الفقہی مجمع الفقہ الاسلامی جدہ میں پوری دنیا کی ایک کونسل ہے فقہی مسائل کے حوالے سے. اس کے پاس اتنا ڈیٹا ہے کہ اب ان سے سنبھالا نہیں جا رہا. لیکن کیا اس سارے ڈیٹے کے باوجود انہوں نے اسلام کو پوری طرح سے سعودی عرب میں یا اسلامی دنیا میں کہیں نافذ کر لیا؟ قوت مقتدرہ مخالف ہے, آپ کچھ بھی کر لیں وہ نفاذ میں نہیں آ سکتا. شیرانی صاحب وہ واحد چیئرمین تھے
کہ جو ایم این اے بھی تھے، اس سے پہلے وہ وزیر بھی رہ چکے تھے مذہبی امور کے، وہ سینیٹر بھی رہ چکے تھے، تو ان کے تعلقات ڈائریکٹ جو ہے وہ چیئرمین سینٹ سے اور قومی اسمبلی کے اسپیکر سے تھے۔ تو جب ایک عرصہ گزر گیا اور رپورٹس جاتی رہیں کونسل کی قومی اسمبلی میں، اور کبھی بھی وہ اس پہ نہیں آئی اسمبلی کے فورم پر، تو انہوں نے ان دونوں سے بار بار ملاقات کی اور ان سے کہا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کونسل کی سفارشات کو اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ لے کیا جائے گا، پیش کیا جائے گا ان کو، تو آپ لے کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا ہاں کریں گے، ہاں کریں گے۔ وہاں بھی ایک کمرہ ہے بہت بڑا قومی اسمبلی میں، جس میں صرف کونسل کی سفارشیں اور اس کا ڈیٹا اور اس کا ریکارڈ ہے، یہ زمین سے لے کے چھت تک اس کی تہیں لگی ہوئی، میں دیکھ کے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو آپ لے کریں، تو انہوں نے ہاں کریں گے۔ لے کیسے کریں؟ جب حاکمہ قوت جو ہے اس نے یو این او کا چارٹر سائن کیا ہوا ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے قوت حاکمہ کہ اس کے خلاف ہم نہیں چل سکتے ورنہ ہمارا اقتدار چلا جائے گا، تو آپ بے شمار سفارشات بھیجتی جائیں، وہ کبھی نہیں لے کریں گے۔ جب شیرانی صاحب نے بہت زور لگایا، لڑائی کر لی کہنا چاہیے، تو انہوں نے ایک دن قومی اسمبلی میں اس کو لے کیا۔ لے کیسے کیا؟ چیئرمین نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کی کونسل کی جو سفارشات ہیں وہ ہم قومی اسمبلی کے فارم پہ، اس پہ فورم پہ چونکہ ان کا لے کرنا ضروری ہے، لہذا آج وہ تمام سفارشات لے کی جاتی ہیں۔ اور اسپیکر نے کہا ایکسیپٹڈ، ہم قبول کرتے ہیں، کارروائی ختم ہو گئی۔ چلو جی، اب عمل درآمد کب ہوگا؟ نیت ہی نہیں ہے کرنے کی تو کیسے ہوگا؟ اقتدار میں، مقتدرہ میں جب تک نیک نیت لوگ نہیں ہوں گے، اسلام کے حامی لوگ نہیں ہوں گے، اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ خیال کرنا کہ یہ چیزیں اتنی آسان ہیں، یہ ان اداروں کو، اسلامی نظریاتی کونسل ہو یا فیڈرل شریعت کورٹ ہو یا کچھ اور ہو، ان کو اپاہج جان بوجھ کر کیا گیا ہے تاکہ کوئی بات، بس یہ ادارے چلتے رہیں کیونکہ وہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے۔ پچھلی اسمبلی کے اندر رفت اللہ بابر تھا، کون؟ فرحت اللہ بابر۔ فرحت اللہ بابر نے زور دے کر کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کو ختم کر دیا جائے، اس کا کوئی کام نہیں ہے، یہ بیکار کا ادارہ قائم ہے۔ اس پر گفتگو ہوتی رہی اور لگتا ایسے تھا کہ کونسل ختم ہو جائے گی، لیکن جو چیئرمین سینٹ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے نامور وکیل بابر، رضا ربانی نے شاندار اس کے اوپر جو ہے وہ رولنگ دی۔ اس نے کہا اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام آئین کے اس چیپٹر اور اس حصے میں ہے جس کو 2/3 میجورٹی بھی چھیڑ نہیں سکتی۔ چلو ختم ہو گئی بات۔ تو یہ کونسل اس لیے چل رہی ہے کہ اس کو چھیڑ نہیں سکتے، ادروائز اس کو ختم کر چکے ہوتے یہ۔ تو اسی طرح فیڈرل شریعت کورٹ ہے، اس کو چھیڑ نہیں سکتے۔ ضیاء صاحب نے ایسا کام کیا کہ وہ اس کو اس کا حصہ بنا دیا آئین کا، تو اس کو چھیڑ نہیں سکتے، ورنہ ان اداروں کو برداشت کون کرتا؟ اچھا جناب، اب مسئلہ آگے چلتے ہیں۔ آپ حضرات میں سے بہت سے لوگوں نے اقوام متحدہ کے چارٹر کی بات کی، اور میں نے بھی ابھی آپ سے عرض کیا کہ ہم نے یو این او کا چارٹر سائن کیا ہوا ہے، اس لیے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ہم یہاں کوئی قانون، باوجود ہے کہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے یہاں کوئی قانون خلاف قرآن و سنت نہیں بنے گا، پھر بھی ہم بناتے ہیں اور یو این او کا خیال کرتے ہیں۔ تو یہ جو یو این او کا چارٹر ہے، اس پر بھی، اس میں اسلامی نظریاتی کونسل میں بحث ہوئی اور اس پر بھی ایک رپورٹ موجود ہے۔ اس میں یہ بات نکھر کر سامنے آئی کہ یو این او کے چارٹر میں جہاں یہ لکھا گیا ہے کہ آپ ہمارے ان قواعد و ضوابط کو، ان قوانین کو اپنے اپنے ملکوں میں نافذ کرنے کے پابند ہوں گے، وہاں یہ بھی لکھا گیا ہے where there are some religious matters which do not allow، تو جہاں کہیں آپ کے مذہبی معاملات ایسے ہوں جو الاؤ نہ کرتے ہوں ان شکوں کے نفاذ کے لیے، وہاں آپ آزاد ہیں۔ تو استثناء موجود ہے۔ تو ہم نے یہ لکھ کے بھیجا کہ جب اس کے اندر استثناء موجود ہے، لکھا ہوا ہے، پھر آپ اس بل کو کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ ہم نے اس پر یہ اعتراض بھی کیا تھا
کہ آپ کیوں اتنے مجبور محض اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو آپ کے اپنے ریلیجیس معاملات سے متصادم ہو اس کو آپ چاہیں تو اپنے ہاں بالکل نافذ نہ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو آپ تو خواہ ان کی کاسلیسی کی وجہ سے یہ کرتے. اب ایک بات یہ آئی تھی کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے بغیر بنے گا نہیں، خلاف نہیں بنے گا. اور پھر یہ کہ قرآن و سنت تو ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، شیعہ کا اپنا ہے، دیوبندی کا اپنا ہے، اہل حدیث کا اپنا ہے، وہابی کا اپنا ہے. تو یہ بات جہاں لکھی ہوئی ہے آئین میں کہ کوئی قانون خلاف قرآن و سنت نہیں بنے گا، وہیں آئین میں اس کی تشریح کی گئی ہے کہ قرآن و سنت سے مراد ہر سیکٹ کی اپنی تعریف کے مطابق قرآن و سنت. ختم ہو گئی بات، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی. اچھا، اس کے بعد یہ کہ ضروری قانون سازی کی جو بات ہو رہی تھی، میں ضروری قانون سازی کے حوالے سے عرض کروں کہ اگر ہم یہ کوشش کریں کہ یہ جو قانون بن گیا ہے تو ہمیں اس نتیجے پہ پہنچنا چاہیے نا، اب اس کو روکیں کیسے، اس پہ عمل درآمد کو کیسے روکا جائے، آئندہ ایسے قوانین نہ بنیں. اس کے 3 اسٹیج ہیں جو ہمارے دوستوں نے بیان کیے ہیں ماشاءاللہ، اور بہت اچھا بیان کیا ہے. لیکن یہ سارے سب کچھ ایک وقت کرنے کے کام نہیں ہے، مختلف اسٹیجز اور مراحل کے کام. اس میں سے ایک ہے بالکل شارٹ ٹرم اور فوری کرنے کا کام، دوسرا ہے درمیانے درجے کا، کچھ عرصے میں کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے، اور ایک وہ ہے جس کو لانگ ٹرم پلاننگ آپ کہتے ہیں. لانگ ٹرم پلاننگ کے لحاظ سے یہ ٹھیک ہے، لائرز کی کمیٹی بھی ہو اور فیوچر پلاننگ بھی ہو، ہر بل کے آنے سے پہلے ہم جان لیں یہ آنے والا ہے، اس کی پیش بندی بھی کریں. یہ فار لانگ ٹرم بہت اچھی تجویز، لیکن اس پر اہل سنت و جماعت میں کبھی عمل نہیں ہوگا، یہ آپ لکھ لیں. کوئی منصوبہ ہمارا کبھی لانگ ٹرم چلا ہے؟ ہم عادی نہیں ہیں لانگ ٹرم کے نا، ہم تو فوراً بینر پکڑ کے باہر کھڑے مارے آوے اور اس کے بعد ختم بس. تو یہ کہاں لانگ ٹرم پلاننگ ہمارے ہوتی، لیکن تجویز بہت اچھی. اللہ کرے کہ آپ جیسے چند باشعور اور لوگ ہمارے ہاں اہل سنت میں ہوں جو اس تجویز کے ساتھ متفق ہو جائیں اور ایک لانگ ٹرم میں تو اگلے دن مفتی منیب الرحمن صاحب سے ایک نشست میں گفتگو تھی، تو میں نے ان سے کہا اب آپ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ وہ جو اہل سنت کا ایک آخری سہارا نظر آتا تھا بولتا ہوا، آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے ان سے، لیکن بولتی ہوئی ایک آواز تو ہے اہل سنت کی. تو آپ بھی جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو ایک کوئی ایسا فورم بنا جائیں جس کو تھنک ٹینک کہہ سکیں. اس تھنک ٹینک میں اس طرح کے مسائل آئیں، وہ جڑ کے بیٹھیں، اس کا حل نکالیں. پھر جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، ان کو کہیں اب تم یہ کرو، اس کا کس طرح امپلیمنٹیشن ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ بات تو اچھی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میرے ساتھ 4 دماغ بھی متفق ہوں گے کہ ہم بیٹھ کے اچھا یہ کرتے ہیں. تو یہ ایک دشواری کی بات ہے، لیکن ہو جائے تو بڑی اچھی چکے ہیں. جیسے چائلڈ پروٹیکشن بل ہے، وہ بھی ایک آنے والا ہے، اس پہ بھی بات ہوگی، اور پھر آپ اس وقت کہیں گے. اسرائیل کو تسلیم کرنے کا بل، کرانے کا بل بھی یہ آنے والا ہے. ایک خطرناک بل لازمی اسکول ایجوکیشن کا ہے، لازمی اسکول ایجوکیشن. یہ اس پر اسلام آباد میں 20 سال پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی، اور الف اعلان ایک NGO ہے اس نے کروائی تھی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر. اس میں یہ کہا گیا تھا، علماء کرام کی بڑی تعداد اس میں تھی، ہمارے جید علماء ہمارے بھی تھے، تمام مکاتب فکر کے تھے. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ تمام علماء کرام مل کر حکومت سے یہ مطالبہ کریں کہ آج سے 20 سال پہلے ایک بل پاس ہوا تھا اسمبلی میں بھٹو دور میں، اس وقت 20 سال کہہ رہے تھے، وہ آج تو زیادہ ہوگا. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ پرائمری اسکول کی تعلیم دلوانا بچوں کو لازمی ہوگا، اور جو اپنے بچوں کو پرائمری اسکول کی تعلیم کے لیے نہیں بھیجے گا اس پر روزانہ کے حساب سے اتنا جرمانہ اور ماہانہ کے حساب سے 20,000 روپے جرمانہ ہوگا. ایک مزدور کی لیبر کی تو تنخواہ 20,000 روپے نہیں ہے، اور یہ قانون پاس ہوا ہے، آپ کے پاس رکھا ہوا. تو انہوں نے کہا آپ حضرات مطالبہ کریں کہ اس پر عمل درآمد ہو تاکہ جہالت ختم ہو، بچے اسکول جائیں. اس پر ہر عالمی دین نے واہ سبحان اللہ کہی، بڑی اچھی بات. یہ ہونا چاہیے، پرائمری اسکول لازمی ہونی چاہیے.
جیسے عمران خان کے دور میں آیا کہ قرآن کی تعلیم لازمی ہونی چاہیے، اور ہمارے بہت سارے لوگوں نے جی بالکل ہونی چاہیے۔ اس کے پھر پیچھے جو مضمرات تھے اس کے بخیے جب ہم نے ادھیڑے تو پتہ چلا کہ کیا۔ تو بات یہ کہ انہوں نے کہا لازمی ہونی چاہیے، سب نے بڑی اچھی بات ہے، ہونی چاہیے، تائید کرتے ہیں ہونی چاہیے۔ جب میرا نمبر آیا میں نے کہا جناب میں بہت معذرت کے ساتھ علماء کرام سے عرض کروں گا کہ آپ نے اس پر غور نہیں کیا، یہ جو بل پاس ہو چکا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے ہر بچے کو پرائمری اسکول بھیجنا لازمی ہے، جو ماں نہیں بھیجیں گے ان کو 20,000 روپے ماہانہ جرمانہ ہوگا۔ اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مدارس خالی کرو، مدارس خالی کرو۔ وہ ایک دو لوگ میری طرف دیکھنے لگے اس کا کیا مطلب، کیسے نکلا ہے مدارس خالی کرو؟ میں نے کہا جب ہر بچے کو صبح پرائمری اسکول جانا لازمی ہوگا تو کوئی مسجد یا مدرسہ جائے گا؟ نہیں جائے گا، اور جو جائے گا تو بولیں گے اسکول نہیں گئے اس کو جرمانہ کرو۔ تو آپ تو اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا رہے ہیں ہاں میں ہاں ملا کے۔ تب کچھ لوگوں نے لنچ کے وقفے کے بعد پھر کہا ہم اس پہ بولنا چاہتے ہیں، پھر لوگوں نے کہا نہیں نہیں یہ غلط ہے، یہ 20,000 روپے جرمانہ غلط ہے، اتنا کون افورڈ کرے گا اور نہیں ہو سکتا اور فلاں اور یہ۔ تو ایسے ایسے قوانین ہمارے ہاں پاس ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ کہنا تو اچھی بات ہے کہ کوئی قانون خلاف قرآن و سنت نہیں بنے گا، لیکن اگر بن جائے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ کہیں نہیں ہے پھر کیا ہوگا۔ بن جائے کوئی قانون خلاف قرآن و سنت تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا آئین میں کہیں کوئی سلوشن نہیں دیا ہوا۔ پھر وہی بات ہے، آپ عدالتوں میں چیلنج کرتے پھریں، آپ جلسے جلوس کرتے رہیں، آپ ہنگامے کریں، آپ جو بھی کریں، لیکن جو بن جاتا ہے پھر اس کا واپس ہونا اور واپس کرنا، اس کے لیے کوئی مشرف جیسا آدمی چاہیے جس نے حدود آرڈیننس کو ریپیل کرنے کے لیے کئی کروڑ روپے خرچ کیے۔ اس کمیٹی میں جو 17 رکنی کمیٹی تھی میں بھی تھا، جس کا کام یہ تھا کہ وہ حدود آرڈیننس کا از سر نو جائزہ لے۔ نام تو اس کا جائزہ کمیٹی تھا، لیکن مقصد اس کا کیا تھا کہ اس کو ریپیل کیا جائے، ختم کیا جائے۔ تو اب کوئی ایسا ہی مشرف صاحب پھر آئے، کوئی ان جیسا کوئی طاقتور آدمی جو ریپیل کرنے کی بات کرے، ہو بھی اسلامی ذہن کا، اور وہ ریپیل کروائے، تو ریپیل ہوتا ہے انقلاب سے۔ انقلاب کا ہمارا آپ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اگر ارادہ ہوتا تو انقلاب آ چکا ہوتا۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے کئی لوگ امام انقلاب بن گئے، لیکن ان کا انقلاب ابھی پتہ نہیں کہاں ہے، ہمیں تو نظر نہیں آیا کہیں۔ آپ کو نظر آیا ہو تو آپ بتائیے۔ کئی لوگوں نے ہماری موجودگی میں، ہماری زندگی میں امام انقلاب ہونے کے دعوے کی، لیکن آج تک بتاؤ کیا انقلاب پاکستان میں آیا؟ کہیں نظر نہیں آیا۔ بس بات کافی طویل ہو گئی اور وقت خاصا ہو گیا، اور مجھے آپ نے آخر میں رکھا، یہ میرے ساتھ ایک اور زیادتی کی۔ میں سفر کر کے آیا تھا اور آپ نے مجھے طویل بٹھا دیا۔ ایک ایجنڈا جو ان سب ایجنڈوں کے پیچھے ہے، جس کی وجہ سے آپ سارے پریشان ہیں، وہ آپ سے عرض کر دوں۔ ضیاء اللہ سیالوی صاحب چونکہ ختم نبوت کے معاملات میں بہت اندر تک گھسے ہوئے ہیں کہنا چاہیے، تو یہ جانتے ہیں کہ قادیانیوں کی ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے ملا مکاؤ ملک بچاؤ۔ کیا نام ہے؟ ملا مکاؤ ملک بچاؤ۔ انہوں نے گورنمنٹ کو یہ ایجنڈا دیا ہوا ہے کہ جب تک مولویوں کو آپ ختم نہیں کریں گے ہمارا راستہ ہموار نہیں ہوگا، اور یہ سارے بل اسی کے تھرو سارے روٹیٹ ہو کے آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت دے۔ تو اب پھر میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اس سیمینار کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں اس بل کو واپس کرانے کے لیے اپنی اپنی سطح پر جو کوششیں کاوشیں ہم سب نے ڈسکس کی ہیں ان کو جاری رکھنا چاہیے۔ ضرور احتجاجی مظاہرے بھی ہونے چاہیے۔ جمعے کے خطبات میں جب تک خطبہ دینے کا آپ کو اختیار ہے اس سے فائدہ اٹھا لیں، یہ بھی ختم ہونے والا ہے، تو آپ اس وقت تک فائدہ اٹھائیں، لوگوں کی ذہن سازی کر لیں، اور اس کے علاوہ کوئی احتجاجی جلسے کرنا چاہیں وہ بھی ضرور کریں۔ یہ فوری نوعیت کے کام ہوتے ہیں، رد عمل کا اظہار کرنے کے لیے بڑے لیول پر کانفرنسز اور سیمینار ہونے چاہیے، اور وہ بھی احتجاج کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ اور قانون طریقہ اپیل کا جو ہے اس میں بھی جانا چاہیے، اگر سے دیر لگے گی
لیکن آپ کے ہاتھ میں ایک بات ہوگی کہ ہم عدالت میں گئے ہوئے ہیں، اور اس وقت عدالت میں جانا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے جب آپ اسٹے لینے کی پوزیشن میں ہوں۔ اگر اب بھی ہم اسٹے لینے کی پوزیشن میں ہیں تو پھر جلدی جانا چاہیے، پھر دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہمت اور توفیق دے۔ مفتی محمد علی صاحب اور آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے سارے دوستوں کو اکٹھا کر کے اس مسئلے پہ جو ہے وہ گفتگو کرنے کی دعوت دی۔ اللہ کرے اس کے اچھے نتائج برآمد ہوں۔ بہت شکریہ۔